یہ شب برات آنے والی ہے اس موقع پر، اور اس کی مناسبت سے ایک قرآن پاک کی آیت ہے پیش کی جاتی سورۃ الدخان کی، فی لیلۃ مبارکۃ۔ قرآن پاک کو ہم نے لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر حکمت والے کام کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس آیت کو بیان کر کے یہ بتایا جاتا ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس آیت سے مراد، سورہ الدخان والی اس آیت سے مراد یہ شب برات ہے۔ یہ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں، ہزاروں خطباء علماء یہ بیان کر جاتے ہیں۔ میرے مطالعے میں یہ بات جب واضح ہوئی کہ اس رات سے یہ مراد ہونا ایک قول ضرور ہے، لیکن قابل اعتماد، معتمد، جس کو صحیح قرار دیا مفسرین نے، وہ دوسرا قول ہے کہ اس صورت میں بھی لیلۃ مبارکہ سے مراد بھی وہی شب قدر ہے جو رمضان شریف والی ہے، کیونکہ واضح بات ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ قرآن پاک کی اس آیت کا سیدھا ترجمہ یہ ہے نا۔ اب یہ کہنا کہ اس سے مراد شب برات ہے، قرآن پاک کے سیاق کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ایک جگہ ذکر کیا فی لیلۃ القدر، یہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورہ بقرہ میں ذکر کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ادھر ہے لیلہ قدر وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب ان دو آیتوں کو ملایا اور اس میں تطبیق ہے کہ رمضان پاک میں لیلۃ القدر ہے اور لیلۃ القدر میں وہ آیت ہے، قرآن پاک کا نزول ہے۔ یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد کہنا کہ اس سے شب برات مراد ہے، 15 شعبان کی رات مراد ہے، یہ اگر یہ حدیث صحیح صریح ہوتی تو سارا آنکھوں پر، پھر اس کی تعویل ہم کرتے کہ اس جگہ یہ مراد ہے، اس جگہ یہ مراد، لیکن تحقیق یہ ہے کہ یہ جو لیلۃ النصف من شعبان والی روایت ہے کہ اس آیت سے یہ مراد ہے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں، یاد رہے کہ میں شب برات کی فضیلت کا منکر نہیں، اس کی فضائل بہت سارے ثابت ہیں، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اس آیت میں سورہ الدخان میں لیلۃ مبارکہ والی آیت سے شب برات مراد لینا میرا موقف یہ ہے کہ یہ درست نہیں۔ میں شب برات کی فضائل کا سارا انکار نہیں کر رہا، بہت سے فضائل ہیں، شب برات کو اس فضیلت کی زبردستی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کی سیاق کے خلاف آ رہی۔ پھر دیکھیں، یہ ایک تابعی ہے اکرمہ، ان سے یہ موقف روایت ہے کہ یہ رات شب برات ہے، جبکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور تابعین میں قتادہ، مقاتل، ابن زید، مجاہد اور حسن بصری، سعید بن جبیر اور بہت سے اور حضرات اسی موقف کے قائل ہیں کہ یہ لیلۃ مبارکہ سے مراد رمضان پاک والی لیلۃ القدر ہے۔ تفسیر طبری میں انہوں نے اس کی صراحت کی، انہوں نے کہا کہ دوسرا قول وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس سے مراد شب برات لینا، اور یہ تفسیر طبری کیا ہے؟ یہ فتاوی ردویہ 28واں جلد، مولانا شاہ احمد رضا خان فرماتے ہیں تفسیر میں منقول تفسیر اصل ہے، کہ دوسری تو ایک تعویل ہے، سوچ بچار ہے، منقول اصل ہے، اور منقول تفسیر میں سب سے معتمد وہ تفسیر طبری ہے۔ کوئی بات جو تفسیر طبری میں نہیں وہ ٹھیک ہے، دیکھی جائے، اور جو تفسیر طبری سے ٹکرائے گا اس میں تفسیر طبری کو ترجیح ہے، دوسرے کو نہیں۔ یہ فتاوی ردویہ میں 28ویں جلد میں بڑی عمدہ بحث فرمائی ہے مولانا شاہ احمد رضا خان نے، تو تفسیر طبری والے نے یہ شب برات والے قول کا رد کیا ہے، اور اسی کو ایک صحیح اور اصح قرار دیا ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔
تفسیر بغوی، تفسیر نسوی، تفسیر زمخشری، تفسیر قرطبی، تفسیر کبیر، مستدرک امام حاکم، شعب الایمان، یہ مستدرک والے نے ابن عباس سے سند صحیح کے ساتھ بیان کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں نا قرآن پاک کی تفسیر میں کہ سب سے معتمد وہ ہے جو بخاری شریف میں ابن عباس سے ثابت ہو، اس کے بعد جو بخاری شریف میں ابن عباس کے غیر سے، اس کے بعد جو بخاری شریف کے غیر میں ابن عباس سے ثابت ہو، اس کے بعد جو بخاری شریف کے غیر میں ابن عباس کے غیر سے ثابت ہو۔ یعنی ابن عباس کو تفسیر میں ترجیح ہے، تو یہ بخاری شریف میں تو نہیں، لیکن بخاری شریف کے غیر میں ابن عباس سے ہے، اور بخاری شریف سے اس کی تفسیر میں کچھ نہیں، تو ترجیح ظاہر ہے کہ ابن عباس کے قول کو ہوتی ہے۔ پھر دیکھیں یہاں تو قرآن پاک کا سیاق کی واضح دلالت کر رہا ہے، پھر بہت سے حضرات نے اس پر کھل کر رد کیا ہے۔ دیکھیں ایک جماعت کثیرہ نے اسی کو بیان کیا پہلے، دوسرے کو بعد میں قول کو، تو پہلے بیان کرنا بھی ترجیح کی دلیل ہوتا ہے، اور یہ تفسیر بسیط میں لکھا ہے بہی قال الاکثرون، اکثر مفسرین کا یہی قول ہے۔ پھر زاد المسیر میں انہوں نے اس کو ترجیح دی، یہ ابن جوزی کی کتاب ہے مرقات، ملا علی قاری، تیسری جلد میں کہتے ہیں قال جماعت من السلف، سلف میں سے ایک جماعت نے یہ کہا کہ اس آیت سے مراد لیلۃ النصف من شعبان ہے۔ بعض علماء نے کہا، آگے کہتے ہیں الا ان ظاہر القرآن، لیکن یہ بات ہے قرآن پاک کا ظاہر بلکہ قرآن پاک کا صریح یردہ، اس کا رد کرتا ہے، کیونکہ ایک جگہ قرآن پاک نے کہا کہ قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا، دوسری آیت میں بتایا لیلۃ القدر میں، تو لیلۃ القدر رمضان میں ہو سکتی ہے، اس طرح تو کوئی حرج نہیں۔ پھر تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی پہلے لیلۃ القدر کہہ کر ترجیح دیتے ہیں، بعد میں دوسرے قول کا ذکر کر کے کہتے ہیں فما رأیت لہم دلیلا یعول علیہ، جو اس لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں، مجھے ان کی کوئی قابل اعتماد دلیل نہیں ملی۔ امام فخر الدین رازی یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر دیکھیں امام قرطبی، تفسیر قرطبی میں صفحہ 127 جلد 16 میں کہتے ہیں، پہلے اس کو لیلۃ القدر کو، بعد میں دوسرا قول ذکر کر کے پھر کہتے ہیں منہم، بعض علماء وہ ہیں جو کہتے ہیں یہ لیلۃ النصف من شعبان ہے، فرماتے ہوا قول باطل، یہ باطل قول ہے۔ پھر تفسیر حداد میں کہتے ہیں الصحیح ان اللیلۃ المبارکہ ہے یا لیلۃ القدر وعلیہ اکثر المفسرین، مواہب اللدنیہ، زرقانی شریف، مواہب اللدنیہ والے نے ابن کثیر سے نقل کیا، ابن کثیر کہتے ہیں یہ لیلۃ النصف من شعبان ہے، بعد نے یہ کہا، فرماتے جس نے یہ کہا اس نے اکرمہ سے روایت کیا ہے فقد ابعد النجع، وہ مقصد بہت دور نکل گیا، وہ غلط ہے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں ما قیل انہا لیلۃ النصف من شعبان، جو کہتے ہیں اس جگہ لیلۃ المبارکہ سے مراد، لیلۃ مبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات ہے، فلیس بشیء، یہ کچھ نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر میں کھینچ تان کر کے اس رات کی فضیلت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس رات کی بہت سے فضائل ہیں، جس طرح میں ایک الگ مضمون میں اس کو انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔